بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے کبھی کسی ایسی مسجد میں قدم رکھا ہے جہاں لوگوں نے سنہری ڈیزائن والی سفید ٹوپی پہنی ہو، ان کا لباس بالکل الگ ہو اور ان کی نماز کا انداز دیکھ کے آپ ایک پل کے لیے رک جاؤ اور اندر ہی اندر یہ سوال آئے کہ یہ لوگ مسلم ہیں یا کوئی اور، یہ نماز ہے یا کچھ اور؟ اگر آپ نے کبھی داؤدی بوہرا کمیونٹی کے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تو آپ جانتے ہو کہ ان کا طریقہ عام سنی مسلم سے کافی الگ لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ فرقہ صرف ظاہری ہے یا عقیدے کی بنیاد ہی الگ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل سے بتائیں گے کہ داؤدی بوہرا کیسے نماز پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ سنی نماز سے کہاں ملتا ہے اور کہاں الگ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اور جو بات میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ 90% لوگ نہیں جانتے۔ دوستو، پہلے یہ سمجھ لو کہ داؤدی بوہرا اصلیت میں اسماعیلی شیعہ ہیں، یعنی شیعہ اسلام کی ایک شاخہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا سلسلہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد کی امامت کے ایک خاص نظام سے جڑا ہے۔ یہ لوگ مختلف ہیں اس شیعہ فرقے سے جو ایران یا عراق میں زیادہ ملتے ہیں، یعنی اشنا عصری یا ٹویلر شیعہ۔ دوستو، داؤدی بوہرا اسماعیلی شیعہ ہیں اور ان کا اپنا الگ مسلک ہے جسے طیبی مسلک کہتے ہیں۔ آج دنیا میں داؤدی بوہرا کی تعداد تقریباً 10 لاکھ کے آس پاس ہے۔ ہندوستان میں گجرات، مہاراشٹر اور راجستھان میں زیادہ ملتے ہیں۔ ان کے مکھیا یا ریلیجس لیڈر کو داعی المطلق کہتے ہیں۔ ابھی یہ منصب سیدنا مفدل سیف الدین صاحب کے پاس ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کمیونٹی سنی اسلام سے بالکل الگ تھیولوجیکل بنیاد پر کھڑی ہے۔ اب آتے ہیں اصلی بات پر، نماز۔ دوستو، نماز میں پہلا فرق نماز کی تعداد اور وقت کا ہے۔ داؤدی بوہرا بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ سنی مسلم کی طرح 5 الگ وقتوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ لوگ 3 وقت میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، ایک ترتیب جو شیعہ مسلک سے ملتی ہے۔ جیسے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور فجر اپنے وقت پر پڑھتے ہیں۔ یہ جمع باعث الصلاتین کا عمل ہے، یعنی 2 نمازیں ایک وقت میں جوڑنا۔ سنی فقہ میں یہ صرف سفر یا بارش یا ضرورت میں جائز ہے، لیکن بوہرا اور زیادہ تر شیعہ اس کو اپنا عام مسلک مانتے ہیں۔ دوسرا فرق رکعت کی تعداد کا ہے۔ بوہرا نماز میں رکعتوں کی تعداد سنی نماز سے الگ ہے۔ جیسے سنی فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 اور عشاء کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، جبکہ بوہرا مسلک میں فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت اور عشاء 4 ہے، یعنی رکعتوں کی تعداد بالکل ویسے ہی ہے لیکن انداز میں فرق ہے۔ تیسرا فرق دعائے قنوت کا ہے۔ داؤدی بوہرا فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں، یعنی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک خاص دعا پڑھتے ہیں۔ یہ شیعہ مسلک کا حصہ ہے۔ سنی مسلمز میں قنوت فجر میں مسنون نہیں ہے، لیکن حنفی مسلک میں وتر میں قنوت پڑھتے ہیں۔ چوتھا فرق ہے سجدے کا طریقہ۔ دوستو، یہ فرق سب سے زیادہ نظر آتا ہے ان بوہروں میں جو یمن میں رہتے ہیں۔ کچھ بوہرا مسلم جو یمن میں پائے جاتے ہیں وہ سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی زمین پر سیدھا رکھتے ہیں، ٹھیک عام مسلمز کی طرح، لیکن وہ تراب یا خاص مٹی کی لکڑی کا استعمال کرتے ہیں جس پر ماتھا رکھتے ہیں۔ یہ شیعہ اسلام کی روایت ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی زمین کربلا کی مٹی کو مقدس مانا جاتا ہے اور اس سے بنی لکڑی یا ٹیبلٹ پر سجدہ کرنا ان کے یہاں مستحب ہے۔ پانچواں فرق ہاتھ باندھنا۔ سنی مسلمز نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، ایک ہاتھ دوسرے پر، لیکن داؤدی بوہرا شیعہ روایت کی طرح نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے، سیدھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عمل سدل کہلاتا ہے۔ دوستو، ایک اور چیز جو بہت الگ لگتی ہے وہ ہے بوہرا اذان۔ عام سنی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بولا جاتا ہے، لیکن بوہرا اذان میں ایک فرق ہے جس میں ایک فقرہ اور ایڈ ہوتا ہے، حی علی الخیر العمل، یعنی آؤ سب سے بہتر کام کی طرف۔ یہ کلمہ شیعہ اذان کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بوہرا اذان میں شہادت کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ یہ فرق سنی اذان میں نہیں ہوتا۔ یہ شیعہ فرقے کی خاص پہچان ہے۔ سنی علماء اس ایڈیشن کو اذان کا حصہ نہیں مانتے، لیکن بوہرا اور زیادہ تر شیعہ مسلمز اس کو اپنی روایت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ دوستو، داؤدی بوہروں کی مسجد کو مسجد کی جگہ جماعت خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں وہ جگہ کہتے ہیں جہاں کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے،
مسجد کا دروازہ اکثر بند ہوتا ہے غیر کمیونٹی کے لوگوں کے لیے۔ عام سنی مسلمز وہاں باہر سے نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر پرمیشن کے۔ مسجد کے اندر مرد اور عورت ایک ہی حال میں ہوتے ہیں، لیکن الگ سیکشنز میں۔ محراب کے سامنے قطاریں بنتی ہیں اور نماز کی امامت کمیونٹی کے خاص نائب یا مکھیا کرتے ہیں۔ ایک اور خاص بات، بوہرا مسلم اپنی نماز میں بہت کچھ عربی میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم انہیں سکھایا جاتا ہے ان کی اپنی لینگویج میں، جو زیادہ تر لسان الدعوت ہے، ایک خاص پرشین، عربک، گجراتی ملی زبان کا۔ اب سب سے ضروری بات، داؤدی بوہروں کا عقیدہ۔ داؤدی بوہرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حقیقی خلیفہ اور امام مانتے ہیں۔ یہ شیعہ عقیدہ ہے۔ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو اصول کے طور پر نہیں مانتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے یاد کرتے ہیں اور محرم میں عزا مناتے ہیں۔ ان کے مذہب میں امامت کا عقیدہ کور ہے، یعنی یہ ماننا کہ امام اور داعی المطلق اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور ان کی اطاعت دین کا حصہ ہے۔ ایک اور اہمیت کی بات یہ ہے، بوہرا اپنی کمیونٹی میں ایک خاص سسٹم رکھتے ہیں جسے فاطمیین نظام بھی کہتے ہیں۔ یہ فاطمید خلافت کے عقیدوں پر بیسڈ ہے، اس لیے ان کے ریلیجس پریکٹس میں کچھ چیزیں ہیں جو نہ اشنا عشری شیعہ سے ملتی ہیں نہ سنی مسلمانوں سے۔ دوستو، سنی مسلمانوں کے نظریے سے بوہروں کا عقیدہ خاص طور پر اذان میں ایڈیشن، تربہ پر سجدہ اور امامت کا تصور ہے، سنی اصول سے الگ ہے، اور سنی علماء اس اموروں پر اختلاف رکھتے ہیں۔ تو دوستو، داؤدی بوہرا ایک ایسی کمیونٹی ہے جو اپنے آپ کو مسلم کہتی ہے، قرآن کو مانتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے، لیکن ان کا فقہی اور عقیدتی مسلک سنی اسلام سے کافی الگ ہے۔ ان کی نماز میں فرق صرف طریقے کا نہیں بلکہ عقیدے کی بنیاد بھی الگ ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو غلط یا صحیح کہے، بلکہ آپ کو صحیح علم ملے تاکہ آپ اپنے دین کو سمجھیں، دوسروں کے بارے میں جوڈیشیس رہیں اور ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے دین پر استقلال عطا فرمائے، آمین۔